اور اگلا سوال عظمت بھائی کا، عظمت اللہ محمدی بھائی کا، وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ سودی کاروبار جو وہ شخص کر رہا ہے وہ کیا سودی کاروبار ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس نقد کاروبار کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہ کسی کے ساتھ ادھار کاروبار پر رضامندی کر لیتا ہے۔ اب ادھار کاروبار کی صورت کیا ہے کہ بیچنے والا مال جو اس نے اپنی دکان پہ بیچنا ہے، وہ پیچھے جس سے اس نے لینا ہے، نقد تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب وہ ادھار میں مال لیتا ہے۔ ادھار دینے والا اسے نقد 5 روپے والی چیز مہینہ ادھار پہ 7 روپے میں دیتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نقد یہ چیز لیں گے تو 5 روپے کی ہوگی، اور اگر آپ ادھار پہ مہینے بعد پیسہ دینا چاہتے ہیں تو پر پیس آپ کو 7 روپے کی ملے گی۔ وہ شخص اس چیز کو لے لیتا ہے ادھار پہ 7 روپے طے کر کے کہ میں مہینے بعد 7 روپے پر پیس آپ کو دوں گا، وہ پھر ہر پیس کو، ہر چیز کو 8 روپے میں فروخت کرتا ہے، 1 روپے خود رکھ لیتا ہے اور مہینے بعد 7 روپے کے حساب سے ادھار دینے والے کو دے دیتا ہے۔ تو اس بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ معاملہ سودی ہے یا نہیں، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے کچھ شرائط ہیں جن کے ہوتے ہوئے نقد ادھار کا فرق کرنا جائز ہے۔ نقد ادھار کے فرق کو مطلقاً سود کہہ دینا یہ درست نہیں ہے، مطلقاً حرام کہہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ شریعت کی ایسی کوئی نص اور دلیل نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ نقد ادھار میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں بعض اہل علم کی طرف سے، ان دلائل سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ ہم نے اس پر ایک مفصل مقالہ لکھا ہے تقریباً 60 صفحات کا، اس میں یہ بات ثابت کی ہے کہ جو دلائل، خصوصاً ایک حدیث جو عام طور پر کوٹ کی جاتی ہے اس حوالے سے کہ من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ اوکسہما او الربا، کہ جو ایک سودے میں 2 قیمتیں مقرر کرتا ہے جو شخص، وہ یا تو کم قیمت لے گا یا پھر سود ہو جائے گا۔ اس حدیث میں مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی موقع پر دونوں قیمتیں بولتا ہے اور دونوں میں سے ایک طے نہیں ہو جاتی اور اسی پر مجلس ابہام پر برخاست ہو جاتی ہے، تو بالاتفاق جتنے بھی ائمہ محدثین ہیں سب یہی مراد لیتے ہیں کہ اس حدیث میں ابہام رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور ابہام رکھنے کی صورت میں پھر اگر یہ اپنے سودے کو برقرار رکھتے ہیں تو پھر کم قیمت لیں گے، زیادہ سود ہو جائے گی ابہام کی وجہ سے۔ اگر ایک چیز کی قیمت نقد اور ادھار بتا کر اسی مجلس میں طے کر لی جائے، وہ کہے کہ نقد اتنے کی ہے، ادھار اتنے کی ہے، اور خریدنے والا کہے کہ میں تو نقد لیتا ہوں، یہ پیسے لو، یا میں ادھار لوں گا، میں اتنی دیر بعد 6 مہینے، سال بعد، مہینے بعد، 15 دن بعد آپ کو پیسے دوں گا، اور یہ چیز طے ہو جائے کہ وہ نقد خرید و فروخت کر رہے ہیں یا ادھار کر رہے ہیں، تو فلا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہی بات امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی جامع ترمذی میں اسی حدیث کے تحت لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص 2 لوگ ایسی بے کریں کہ نقد اتنے کی، ادھار اتنے کی، اور اسی پہ وہ دونوں بات ختم کر دیں اور بے پکی کر لیں، تو ابہام پر بے پکی ہوگی جو کہ درست نہیں ہے۔ اسے ختم کرنا ہوگا یا کم قیمت پر طے کرنا ہوگا، اور اگر وہ اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اسی مجلس میں وہ بات طے کر کے اٹھیں کہ وہ نقد پر سودا کر رہے ہیں یا ادھار پر سودا کر رہے ہیں۔ اگر وہ طے کر لیں کہ ادھار میں ہم نے اتنے کی یہ چیز لینی دینی ہے تو فلا باس بھی، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ دیگر ائمہ دین کی بھی یہی رائے ہے، وہ ائمہ دین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو نقد ادھار میں سے ایک قیمت طے ہونے کے بعد اسے حرام کہے یا سود کہے یا اس حدیث کو اس پر فٹ کرے۔ اس حدیث کا مطلب میں ذرا آپ کو پھر آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کسی سے خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے کی لینی ہے، وہ کہتا ہے میں نے اتنے کی دینی ہے، وہ کہتا ہے میں نے 1500 کی دینی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے 500 کی لینی ہے، وہ کہتا ہے چلو 1400 دے دو، آپ کہتے ہیں میں نے 600 کی لینی ہے، وہ کہتا ہے چلو 1300 دے دو، آپ کہتے ہیں میں نے 700 کی لینی ہے۔ چلتے چلتے 7-8 بولیاں لگانے کے بعد، 7-8 قیمتیں دونوں طرف سے بتانے کے بعد یہ چیز 1000 روپے میں طے ہو جاتی دونوں کی طرف سے کہ وہ کہتا ہے میں 1000 میں بیچتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں 1000 میں لیتا ہوں۔ ایک بے میں کتنی قیمتیں ہوئیں؟ ظاہر ہے ایک ہی قیمت ہوئی، 1000 روپے جو آپ نے طے کی ہے۔ باقی اگر 2 قیمتیں جائز نہیں تو پھر 5-7 کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ پھر تو بھاؤ تاؤ کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا نا۔ تو اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ ایک قیمت رکھو جو طے کرنی ہے، آپ نے طے ایک قیمت کرو، اس سے پہلے لین دین بھاؤ تاؤ کرنے میں آپ 100 قیمتیں لگائیں یا 1000 لگائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک شخص آپ کو آواز دے کے کہتا ہے
کہ میں نے 1500 کہا تھا, آپ 800 کہتے ہیں, 1000 میں لینی ہے تو لے لو, آپ پھر واپس چلے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں 1000 سے کم میں نہیں دوں گا, آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں, آپ چلنے لگتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلے 900 میں لے لیں, اور آپ 900 میں لے لیتے ہیں, حالانکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ میں 1000 سے کم میں نہیں دوں گا. پھر اس کے ذہن میں آیا کہ چلو میں بیچ دیتا ہوں, 900 میں بھی مجھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری قیمتیں نہیں ہیں, یہ بولیاں ہیں. قیمت تو وہ ہے جو 1000 روپے آپ کی طے ہوئی ہے یا 900 روپے یا جو بھی طے ہوئی ہے, اسے قیمت کہتے ہیں. تو لہٰذا جب نقد ادھار کے فرق کی بات ہوگی اور نقد یا ادھار کو طے کر لیا جائے گا تو پھر دو قیمتیں نہیں بلکہ ایک ہی قیمت ہوگی. مفصل اگر آپ اس بارے میں چاہتے ہیں پڑھنا تو آپ ہمارا وہ مضمون قسطوں کے کاروبار کی شرعی حیثیت اس کو ضرور پڑھیں, اس کو غور سے پڑھیں. سارے دلائل پیش کیے گئے ہیں اور ان کا مناقشہ بھی الحمدللہ کر دیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے یہ سودی نہیں ہے. اگر اس شخص کے پاس مال اپنا ہے, جو بیچ رہا ہے مال اس کی ملکیت میں ہے, اور آپ لے رہے ہیں اور آپ طے کر رہے ہیں کہ میں اتنے مہینوں میں, اتنے دنوں میں اتنے پیسے اتنی چیز کی ادا کروں گا, تو فلا باس بھی, اس میں کوئی حرج نہیں, ایسا کرنا بالکل جائز ہے. اور جمہور علماء شروع سے تو صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین میں تو اتفاق رہا ہے, کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس معاملے کو سودی کہتا ہو. اگر کسی نے کہا تو ائمہ دین نے اس کا رد کر دیا. آج کے دور میں کچھ اختلاف زیادہ ہو گیا ہے, لیکن جمہور علماء اور کبار علماء اب بھی اس طرف ہیں کہ نقد ادھار کا فرق ان شرطوں کے ساتھ بالکل جائز ہے. اگر آپ طے کر لیتے ہیں, مدت بھی طے کر لیتے ہیں, چیز کی قیمت بھی طے کر لیتے ہیں اور چیز کی مقدار بھی طے کر لیتے ہیں, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا ایسا شخص جو کسی سے مال ادھار لیتا ہے, ادھار دینے والے کے پاس مال اپنا ہے, وہ اگلے کو ادھار دے دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ادھار میں مہینے بھر پیسے لوں گا تو میں 5 کی بجائے 7 روپے لوں گا, تو آپ اس کے ساتھ طے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مہینے بعد میں پیسے دوں گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.